تحریک کا پہلا جو جلسہ ہے وہ کوئٹہ پشین کے اندر کیا گیا، بعد میں کوئٹہ کے اندر پریس کانفرنس بھی اس حوالے سے کی گئی، اور جو بنیادی مقصد ہے اس تحریک کا وہ وہاں پہ قرارداد بھی انہوں نے جلسے کے اہتمام کے اوپر وہاں پیش کی اور حاضرین سے اس کے اوپر لبیک کہلوایا۔ آئین پاکستان جو ہے تحفظ آئین پاکستان تحریک کی جو قرارداد ہے اس کے جو چیدہ پوائنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ملک بھر میں فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج مرتب کر کے اعلان کیا جائے، پاکستان کے تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں، تمام ادارے عوام کی منتخب کردہ پارلیمان کے تابع ہوں اور پارلیمان کی خود مختار اداروں کی مداخلت سے پاک کیا جائے۔ یہ مین اس کے جو ظاہر پوائنٹس ہیں جو تحریک شروع کی گئی ہے۔ اب آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے یہ جو پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پر اس کی جو بڑی جماعت ہے، ساتھ میں ہم نے دیکھا پی کے میپ ہے، بی این پی مینگل گروپ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور باقی جو چھوٹی ریجنل جماعتیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ ابھی تک جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے بھی اعلان تو کیا ہوا ہے کہ عید کے بعد سے وہ جو 2024 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے جس کے اوپر کافی زیادہ ظاہر ہے ان کو اس کے تحفظات ہیں، اور ان کیا کہا تھا پہلے اس جلسے کے دوران تمام لیڈران نے، آپ کو ان کے بیانات ہیں، ان کے جو مدعا ہے انہوں نے سامنے رکھا عوام کے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ابتدا ہوئی تو بلوچستان سے ہوئی اور اس کا سلام آپ کو ہے۔ ہم تو نکلے ہیں ایک جہاد پہ، اور وہ جہاد ہمارا ہے اپنے حقوق لینا، اپنے آئین کا تحفظ کرنا۔ ان لٹیروں نے لوٹا ہے جو پر مسلط رہے، جنہیں آپ نہیں لائے تھے، جنہیں لایا جاتا رہا۔ ہمیں اپنے پاک وطن کو ان کے ہاتھ سے نکالنا ہوگا، جن کو ان کے محلے کے لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں، جن کو ان کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دینا پسند کرتے، وہ آج آ کر ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ نہ ہی کسی الیکشن کمیشن کے فارم 47 کے سے منتخب شدہ ان حکومتوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ مقاصد تو آپ نے دیکھ لیے، یہ جو تحریک شروع کی ہے ٹی ٹی اے پی اس کا محفظ بن رہا ہے جو ہے کتنا کامیاب ہوگی یہ تحریک، اور اس کے اندر جو جماعتیں ہیں، پہلا جلسہ آپ نے دیکھ لیا، جو کوئٹہ سے خبریں ہیں، بلوچستان جو خبریں ہیں، ریزنیبل جلسہ تھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ماضی کی طرح ماضی کے اندر بھی اس طرح کی جو موومنٹس ہم نے دیکھی لیکن اس انداز سے ان کو کامیابی نہیں ملی، ایونچولی آپ نے وہ جو بعد میں آپ کو بتائیں گے بھی کہ جو کل محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک پی این اے 2 کی موومنٹ لگ رہی ہے، تو کیا یہ پی این اے 2 کی موومنٹ بنے گی، یا ان کے جو مقاصد ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ابھی وہ رکھا بھی، وہ مقاصد ذکر بھی کیا، کامیاب ہوں گے، یا پھر یہی ہوگا کہ جلسے کرتے رہیں گے اور حکومت آرام سے چلتی رہے گی؟ بلاول صاحب نے عجیب ہی اس کا 77 موومنٹ جو پی این اے کی تھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ میسو ریگنگ کے خلاف تھی۔ اچھا، تو اب آپ پھر کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر میں کس سے بات نہیں، اچھا چلیں آپ بتا دیں وہ پی این اے کا جو آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل لوگوں کو بتائیں، کیونکہ آپ نے وہ ساری بذات خود اس کو کور کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو آج جس طرح کی دھاندلی کے الزامات لگے ہیں اس کا کوئی ایفیکٹو جواب نہیں آیا کہ نہیں جی دھاندلی نہیں ہوئی، 45 کے مطابق 47 جاری ہوئے ہیں، یا 48 یا 49 اور 46 جو ریکارڈ رکھتا ہے وہ اس کو میچ کر رہا ہے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک بڑی پارٹی جس کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر ہاتھ کیا گیا، انہوں نے اب تک مصدقہ اطلاع جو ہے میرے پاس، یعنی خبر ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے گپ شپ، 83 کانسٹیچوئنسیز آف نیشنل اسمبلی ان کا ان کے پاس ریکارڈ ہے جو شو کر رہا ہے کہ یہ ان حلقوں میں کیا حشر برپا ہوا ہے۔ تو اس لیے اصل پرابلم خبر آپ کا میرا نہیں رہا، یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان ریزلٹس کے مقابلے کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ان کے پاکستان کے لوگوں چونکہ ان ریزلٹس کو قبول نہیں کر رہے، اسی لیے گورنمنٹس جو ہے ماری پھر رہی ہیں۔ اور بلاول صاحب نے جو کل ان کے بات نکل گئی ان کے منہ سے، تو اس سے صاف ایشو فریم ہو گیا ہے
کہ یہ کس لیول کی یعنی رگنگ ہے جس کا لوگ رونا رو رہے ہیں اور یہ پارٹیاں اس کے خلاف نکلی ہیں. اور آپ نے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے پشین جو ہے, وہاں جو لوگوں کا عالم دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ مفاہمت کی بات چیت کی جائے. بھائی مفاہمت کی اب بات کیا کی جائے کہ بھئی آپ 83 سیٹس کوئی مذاق نہیں ہے قومی اسمبلی کی, جن کے بارے میں وہ کسی وقت بھی ریکارڈ جو ہے وہ ریکارڈ پر رکھ دیں گے. تو ہیونگ سیڈ دس, یہ ملک کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. ہم پہلے دن سے رو رہے ہیں کہ 8 فروری کے جو رزلٹ تھے اسی رات قبول کر کے, اور پارٹی جو ہیڈ تھا جن کو آپ نے ہر طرح روکنے کی کوشش کی, ان کو بھئی آپ جیت گئے ہیں, اپنی گورنمنٹ بنائیں. تو آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا اور اب آپ پھرتے ہیں میر خوار, کوئی پوچھتا نہیں ہے. اچھا حیدر نقوی صاحب, آپ کو پتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے. ہمارے اس وقت فائنانس منسٹر واشنگٹن کے اندر موجود ہیں IMF کی ڈیل کے لیے. سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا معیشت آگے نہیں چلے گی. میں آپ یا کوئی بھی اس کے اوپر ایک اختلاف رائے رکھ سکتا ہے, مانے یا نہ مانے, PTI بڑی جماعت ہے. آپ کے بلوچستان کے اندر ساری کمپرس جماعتیں اس جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا حصہ ہے, JUIF. اب اور جماعت اسلامی دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں یا علیحدہ اپنی تحریکیں شروع کرتے ہیں. مسئلے کا حل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یا پھر حکومت چلتی رہے گی اور یہ اپنا کام یہ جلسے جلوس کرتے رہیں گے؟ دیکھیں گمن صاحب, جو اکنامکل ڈسٹورشن ہے وہ وجود میں آتی ہے کسی بھی ریاست میں. اکنامکل ڈسٹورشن وجود میں آتی ہے پولیٹیکل ڈسٹورشن سے, اور پولیٹیکل ڈسٹورشن وجود میں آتی ہے آئیڈیالوجیکل ڈسٹورشن سے. تو ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے اس وقت کرنے کا, تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, میڈیا کے لیے, حکومتی اداروں کے لیے, کہ اس آئیڈیالوجیکل ڈسٹورشن کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. کل جو بھی جلسہ ہوا, اپوزیشن نے جو تحریک تحفظ آئین شروع کی, وہ جنم اس نے کیوں لیا؟ اس نے جنم اس لیے لیا کہ چلیں انتخابات کے نتائج پہ تو آپ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, بہت لمبی ہو جائے گی. آپ نے ان کی جو مخصوص نشستیں تھیں آپ نے انہیں وہ نہیں دی, آپ نے خود لے لی, جو کہ آپ کا حق نہیں بنتا تھا. اگر ان کو نہیں بھی مل رہی تھی تو آپ کا حق نہیں بنتا تھا. پھر آپ نے سینٹ کے چیئرمین کے جو انتخابات ہیں وہ اگر آپ کچھ دن رک کے کرا لیتے, تب بھی جیتنا تو آپ ہی نے تھا. کچھ دن رک کے اگر آپ کرا لیتے تو اس سے ایک بہت اچھا پیغام جاتا. تو جب آپ اس طرح کے عوامل کا شکار ہو جاتے ہیں تو آئیڈیالوجیکل ڈسٹورشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور وہ آئیڈیالوجیکل ڈسٹورشن آپ کی پولیٹیکل ڈسٹورشن کو بڑھا دیتی ہے, جو کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کی معیشت پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی تحریک جو کل بلوچستان سے شروع ہوئی, وہ جمہوری حق ہے ہر جماعت کا, اس کو کرنے کا, چاہے کوئی بھی جماعت ہو, اس کو پورا حق ہے اور اس کو روکنا نہیں چاہیے. لیکن ان جماعتوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ریاست کی رٹ چیلنج نہیں ہونا چاہیے جب بھی آپ کسی بھی جمہوری کاز کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں یا جلسے کرتے ہیں.